آیتن، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، ضرور بضرور وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ ہزاروں نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی نشانی آ جائے، یہ پروپیگنڈا، اور یہ لوگوں پہ یہ ظاہر کرنا کہ ہمیں کوئی نشانی ملی ہوتی تو ہم ایمان لے آتے۔ قل، اے محبوب آپ ارشاد فرمائیے، انما الآیات عند اللہ، تمام نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، وہ جب چاہتا ہے اپنی حکمت کے مطابق نازل فرماتا ہے۔ وما یشعرکم انہا اذا جاءت، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ جب یہ نشانیاں ان کافروں کے پاس آئیں گی، لا یؤمنون، وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا وہ پہلی بار ایمان نہ لائے تھے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ معنی یہ ہے کہ اے مسلمانوں، ان کافروں کے دل سخت ہو چکے ہیں، یہ بڑی سے بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے، لہذا تم ان کے ایمان نہ لانے پر افسوس نہ کرو۔ یقیناً جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو اچھی نصیحت اور اچھی باتیں انسان کے دل پر اثر نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور دلوں کے سخت ہونے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور نور قرآن پاک سے ہمارے ظاہر اور باطن کو رب العالمین منور فرمائے۔ 8ویں پارے کا آغاز ہے۔ 7ویں پارے کے اختتام پر ہم نے جو آیتیں سماعت کی اس میں اس بات کا بیان تھا کہ مشرکین مکہ مختلف قسم کے مطالبات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں ملتا، ہمیں تو وہ نشانی ملے جو ہم مانگ رہے ہیں۔ 8ویں پارے کے آغاز میں ان مشرکین مکہ کی ضد اور ہٹ دھرمی کا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر بے شک ہم ان کی طرف فرشتوں کو نازل کرتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور قبروں سے نکل کر ان سے مردے کلام کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور ہر چیز کو جمع کر کے ان کے سامنے لے آتے، اور دنیا کی ہر چیز اس بات کی گواہی دیتی کہ اللہ کے یہ سچے نبی ہیں۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی وہ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ تو ان کے مطالبات صرف ضد کی وجہ سے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معجزات دکھائے ہیں اور جو قرآن مجید فرقان حمید پیش کیا ہے، اس کے بعد کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ قرآن پاک کو دیکھ کر، معجزات کو دیکھ کر ہر شخص کا ضمیر اس بات پر مطمئن ہوگا کہ یہ سچے نبی ہیں۔ اب جو یہ مطالبات کرتے ہیں صرف ضد کے لیے اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم تو مطالبات کرتے ہیں، نشانیاں مانگتے ہیں، وہ نشانیاں ہمیں ملتی نہیں ہیں۔
مفسرین بیان کرتے ہیں کہ قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اگر مرنے کے بعد بت پرستی کا کوئی عذاب ملتا ہے تو آپ ایسا کریں کہ جو قبروں میں مردے ہیں قبریں کھل جائیں، مردے قبروں سے نکلیں اور ہمیں آ کر بتائیں کہ بت پرستی کے یہ نقصانات ہم نے قبر میں دیکھے ہیں۔ فرشتے اتریں اور وہ آپ کی نبوت کی گواہی دیں۔ ارشاد فرمایا گیا یہ صرف ان کی باتیں ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے اور ایمان کی توفیق دے تو وہ اللہ کی مشیت ہے، ورنہ ان کے حال یہ ہیں کہ نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان لانے والے محسوس نہیں ہوتے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، ہاں لیکن ان میں سے اکثر نادان ہیں، جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن کر دیے، شیاطین الانس والجن، انسانی شیطان اور جنات میں سے شیاطین، یوحی بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے کو خفیہ وسوسہ ڈالتے ہیں اور چال بازیاں سکھاتے ہیں۔ زخرف القول، بناوٹ کی باتیں، غروراً، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت کریمہ میں تسلی دی گئی کہ آپ رنج نہ کریں، پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ انسانی شیطان اور جنات میں سے سرکش جنات یہ نبی کے دشمن بن گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کو مختلف قسم کی ہیلے، تدابیر اور چالیں سکھائیں اور سب نے مل کر نبی کو پریشان کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جس طرح وہ دین اسلام کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے تو آپ کے دور کے جو شیطان ہیں وہ بھی دین اسلام کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اب اس آیت کریمہ میں دو تین باتیں قابل غور بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کے لیے انسانی شیطان اور سرکش جنات کو دشمن بنا دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کسی کو مجبور محض نہ بنایا، انسان کو اور جن کو۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں مجبور کر دیتا اور ان کی طاقتیں سلب کر لیتا تو یہ انسانی شیطان کچھ نہ کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ وہ حق اور باطل دونوں راستوں کو واضح فرماتا ہے۔ جو حق پر چلتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے اور جو باطل پر چلتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اللہ نے کسی کو پتھر کی طرح انسان یا جن کو مجبور محض نہ بنایا کہ وہ ہل بھی نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، وہ چاہتا تو وہ گناہ نہ کر سکتے، وہ چاہتا تو ان کے ہاتھ پر فالج پڑ جاتا، اگر گناہ کی طرف بڑھتے تو اوپر سے آسمان سے بجلی گر جاتی، لیکن اس کی مشیت ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو وسوسہ ڈالتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسانی شیطان جتنے بھی کافر ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، سب انسانی شیطان ہیں۔ اسی طرح وہ انسان جو خود بھی گناہوں میں مبتلا ہو اور دوسروں کو بھی گناہوں کی طرف لگائے وہ بھی انسانی شیطان ہے۔ یہ جو وسوسے ہوتے ہیں جو گناہ کی طرف ابھارنے والے ہیں، اس آیت میں وہ بھی مراد ہیں۔ اور غرورن سے مراد یہ ہے کہ جب انسانی شیطان اور جنات میں سے جو شیطان ہیں
یہ ایک دوسروں کو وسوسے دیتے ہیں تو حقیقت میں یہ دھوکے ہوتے ہیں۔ آپ صرف اتنی مثال سمجھ لیں کہ آج ہم میں سے جو بھی گناہ کرتا ہے حقیقت میں وہ دھوکے میں مبتلا ہے۔ اگر اس کی آنکھ کھلی بھی ہوتی تو وہ آخرت کو ترجیح دیتا اور گناہ نہ کرتا۔ تو وہ دھوکے میں مبتلا کرنے والے کئی انسان ہیں اور کئی شیاطین ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر سکتے، اللہ انہیں مجبور کر دیتا، ان کی زبانوں پر تالے پڑ جاتے، ان کے ہاتھ پاؤں جام ہو جاتے، مگر اس کی مشیت ہے کہ اس نے مہلت عطا فرمائی۔ فَذَرْهُمْ، پس انہیں آپ چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ بہتان باندھتے ہیں ان بہتان کو بھی چھوڑ دیجئے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، انسانی شیاطین اور سرکش جنات کو یہ جو اختیار دیا گیا یہ اس لیے دیا گیا تاکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل ان وسوسوں کی طرف جھک جائیں۔ وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ ان وسوسوں سے خوش ہوں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا، اور تاکہ وہ گناہ کریں۔ مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، وہ گناہ جو انہیں کرنے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جس کا یقین آخرت پر نہیں ہوتا اور جس کے ذہن میں تصور آخرت اور اللہ کا خوف نہیں، وہ شیطانی باتوں کی طرف جھکتا ہے، اور جس کے دل میں یہ تصور ہے کہ مر کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور یہ تصور غالب آ چکا، وہ شیطانی وار سے بالکل بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے واروں سے محفوظ فرمائے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرنے والا میں تلاش کروں، حالانکہ وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری طرف کتاب کو مفصل نازل فرمایا، وہ کتاب جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، يَعْلَمُونَ، وہ خوب جانتے ہیں، أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَبِّكَ بِالْحَقِّ، بے شک یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل شدہ ہے۔ یعنی اہل کتاب میں سے جو توریت اور انجیل کے صحیح عالم ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن سچی کتاب ہے اور اسلام جو حضور نے پیش کیا وہ سچا دین ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایمان نہیں لاتا تو وہ ضد ہے، تعصب ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس اے سننے والے تو ہرگز شک میں مبتلا نہ ہونا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کے کلمات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے پورے ہیں، یعنی اللہ کا ہر حکم انصاف پر مبنی ہے، اللہ تعالی کی طرف سے ہر خبر وہ سچی خبر ہے۔ مفسرین نے فرمایا وَعَدْلًا کے یہ بھی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں عطا فرمائے ان کی حکمت ہم سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ تمام احکامات ہمارے بھلے ہی کے لیے ہیں۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، یعنی قرآن پاک تا قیامت قائم و دائم رہنے والی کتاب ہے، کوئی اس میں لفظی تحریف نہیں کر سکے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا علم والا ہے۔ عام طور پر لوگ اکثریت کی بات کرتے ہیں، اور اکثریت کا جہاں تک تعلق ہے
تو کافروں کی اکثریت ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے. آج بھی 80% یا 85% کافر ہیں پوری دنیا میں، اور پھر 15% یا 20% جو مسلمان ہیں. ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن قادیانی ہیں، حدیث کے انکار کرنے والے ہیں، اولیاء کے بے ادب ہیں، یہ حضور کی بے ادبی کرنے والے ہیں، یہ قرآن کے بعض احکامات کا مذاق اڑانے والے ہیں، یہ اپنے آپ کو ماڈرن کہہ کر اسلامی احکامات سے روگردانی کرنے والے ہیں. صرف یوں سمجھ لیجیے کہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں ان میں سے بھی اکثریت بے نمازیوں کی ہے. تو جہاں تک تعلق ہے شریعت کا، تو شریعت کے مسائل اور شریعت پر عمل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ سارے لوگ بے نمازی ہیں، چلو ہم بھی بے نمازی بن جاتے ہیں، تو وہ جہنم میں جائیں گے تو کیا ہمیں بھی جہنم میں جانا ہے؟ سارے ہی لوگ اگر فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں اور دیگر گناہ کر رہے ہیں تو ہم اکثریت کو نہ دیکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم زمین پر موجود اکثر لوگوں کی پیروی کرو اور ان کی باتوں پر عمل کرو، یضلوک، تو وہ اکثر لوگ تمہیں گمراہ کر دیں گے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. میں نے ابھی عرض کیا کہ 85% اس وقت دنیا میں کافر ہیں. تو اگر ان کی باتوں پر ہم چلے اور ان کے وسوسوں اور ان کے اعتراضات کی وجہ سے ہم نے اپنے معمولات کو چینج کرنا شروع کر دیا کہ وہ ہمیں دہشت گرد نہ کہیں، وہ ہمیں ماڈرن کہیں، وہ ہمیں تہذیب یافتہ کہیں، وہ ہمیں ہائپر نہ کہیں، اس طرح کی سوچ اگر ہم نے بنا لی تو ہم اپنے دین اسلام سے ہٹ جائیں گے. ان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ اکثر لوگ جو کافر ہیں یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، یہ اپنی عقل کے پیچھے چلتے ہیں، اور انسانی عقل ناقص ہے، تو عقل کی رسائی اللہ کے حکم تک بسا اوقات نہیں ہو سکتی. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ لوگ خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں، یعنی من گھڑت من مانی باتیں خیالات انہوں نے سوچے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا. مثلا مشرکین مکہ تھے، ان کا تصور تھا کھاؤ پیو عیش کرو اور مر کر مٹی میں مل جانا ہے، یہ دنیا ہی عیش کرنے کی دنیا ہے. تو اس طرح انہوں نے من گھڑت خیالات بنائے ہوئے. حقیقت میں ایسے لوگوں کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے. دین تو صرف اور صرف اسلام ہے کہ جو سچا دین ہے اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ دین ہے. باقی جتنے ادیان ہیں سب من گھڑت اور اپنے بنائے ہوئے ہیں. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کون اس کے راستے سے گمراہ ہوگا. جو گمراہ ہے اور جو گمراہ ہونے والا ہے اسے رب العالمین جانتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ تعالی ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے. اب جو آیت کریمہ ہے یہ ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کر دیتی ہے. شیطان کی طرف سے انسان کو بلا وجہ کنفیوز کیا جاتا ہے. انسان بسا اوقات پریشانی میں آ جاتا ہے. اب میں آپ کو مثال دوں. ایک شخص اپنے گھر بکرا لے کر آیا اور اس نے اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بنا کر اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی، درود پاک پڑھے، پھر اللہ سے دعا مانگی اور کہا اے مالک و مولا اس کا ثواب تو فلاں فلاں نیک بندوں کو پہنچا دے، جسے ہم عرف عام میں ایصال ثواب کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں بکرے کو ذبح کرنے سے لے کر کھانا کھلانے تک
ہر وقت اللہ کا نام لیا گیا، اللہ ہی سے دعا مانگی گئی۔ اب اگر کوئی شخص اس کھانے کو حرام کہے اور کہے اسے نہیں کھانا چاہیے تو کتنا افسوس ہوگا اور اس کی نادانی پر حیرت بھی ہوگی کہ بھئی جب اللہ کا نام لیا گیا اور شروع سے لے کر آخر تک اللہ سے دعائیں مانگی گئی ہیں، اور یہ تو ایصال ثواب کے لیے ہے، جسے ہم عرف عام میں نیاز کہہ دیتے ہیں، لنگر کہہ دیتے ہیں، برسی کہہ دیتے ہیں، تیجا کہتے ہیں، چالیسواں کہتے ہیں۔ جب ایصال ثواب کے لیے کوئی کھانا پکایا گیا تو اسے خنزیر کی طرح نعوذ باللہ من ذالک ناپاک سمجھنا، یہ کتنی بڑی نادانی ہوگی اور دین سے کتنی بڑی دوری ہوگی۔ تو اس پر ایک ذہن میں وسوسہ یہ شیطانی ہوتا ہے کہ بھئی اس میں یہ کہا گیا کہ یہ ہمارے دادا کا بکرا ہے، یا کہتے ہیں یہ ہمارے دادا کے نام کا کھانا ہے، یا بعض کہتے ہیں یہ ہمارے غوث پاک کے نام کا کھانا ہے۔ تو جب غوث پاک کے نام کا کھانا ہے یا دادا کے نام کا کھانا ہے تو ہمارے لیے جائز نہیں ہوا۔ تو آپ دیکھیں، غوث پاک کے نام کا کھانا یا دادا کے نام کا کھانا یا ہمارے نانا کے نام کا کھانا، اس سے مراد یہی ہوتی ہے ایصال ثواب، کہ بھئی یہ کھانا نانا کے نام کا کھانا ہے، یعنی نانا کو ایصال ثواب کے لیے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا، بس تم کھاؤ، مما اس کھانے سے ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ علیہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ تو اب دیکھیں، ذبح کیا گیا، اللہ کا نام لیا گیا، فاتحہ کی گئی تو دعا کس سے مانگی گئی؟ اللہ سے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کھانے کو کھایا گیا تو چاروں طرف اللہ ہی کا نام ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی نہ کھائے تو بتائیے وہ اس قرآنی حکم پر عمل کرتا ہے؟ قرآن تو فرماتا ہے فَكُلُوا، یہ امر کا صیغہ ہے، امر کے معنی آرڈر ہے، یہ حکم ہے۔ فَكُلُوا، پس تم کھاؤ، مما اس کھانے سے ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ علیہ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا۔ اور یہ کھانا تمہارے لیے ضروری اس لیے بھی ہے، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی نہ کھائے تو قرآن پاک اس سے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس کھانے کو نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ اللہ نے تمہارے لیے حرام چیزوں کو بیان کر دیا، اور جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا وہ حلال ہے، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، ہاں حرام کھانے جیسے خنزیر کا گوشت ہے اور دیگر جو چیزیں حرام ہیں، وہ بعض صورتوں میں مجبوری کے اندر کھانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو فرمائے إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر جب تم اس کی طرف مجبور ہو جاؤ اور جان جانے کا خطرہ ہو تو اس میں سے جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہو، جیسے خنزیر ہے، شراب ہے۔ اگر کوئی پیاس سے مر رہا ہے اور شراب کے علاوہ کوئی چیز نہیں تو جان بچانے کے لیے چند گھونٹ پی سکتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سے لوگ لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، نادانی میں اپنی خواہشات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنی نادانی سے حرام کہتے ہیں، اور یہ مسئلہ یاد رکھیں، جو چیز حلال ہے اس کو حرام سمجھنا یہ بھی جرم ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بے شک آپ کا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو حلال چیز کو، جائز چیز کو حرام کہنا یہ حد سے بڑھ جانا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ کتنی پیاری آیت کریمہ ہے کہ اس آیت کے اس جز میں گویا کہ ساری شریعت کو جمع کر دیا گیا۔ ظاہری گناہ جو لوگوں کو نظر آتے ہیں،
باطنی گناہ جو دل کے امراض ہیں، جیسے حسد، کینہ، بغض، عداوت، بدگمانی، یہ باطنی گناہ ہیں۔ اسی طرح ریاکاری، دکھلاوا، تکبر، غرور، عجب، یہ باطنی گناہ ہیں۔ تو دل بھی صاف ہو اور ظاہر بھی صاف ہو، شریعت کے احکامات پر عمل کیا جائے، یہی قرآن پاک کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر، جس کو سن کر دل و دماغ پر برے اثرات پڑیں۔ تو ایسی بے حیائی والے مناظر اگر دیکھے جائیں گے تو پھر آنکھیں بھی گندی ہوں گی، ذہن بھی گندا ہوگا، دل بھی گندا ہوگا۔ تو یہ باطنی جو گندگی ہے، اس پر اس کی پکڑ ہوگی، کیونکہ اس نے اپنے ذہن کو گندا کرنے کے لیے خود اسباب مہیا کیے۔ ان الذین یکسبون الاثم، بے شک وہ لوگ کہ جو گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب جو وہ گناہ کیا کرتے تھے ان کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ ولا تأکلوا، اور نہ کھاؤ، مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا اسے نہ کھاؤ۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک وہ ضرور نافرمانی ہے، ایسے جانور کو کھانا اللہ تعالی کی نافرمانی ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ کفار مکہ نے کہا کہ ہم اللہ کو زیادہ ماننے والے ہیں، تم اللہ کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے دیکھو، جس کو تم مارتے ہو اور ذبح کرتے ہو اسے تم کھاتے ہو، اور جس کو اللہ مار دے اور وہ طبعی موت مر جائے تو اسے تم مردار کہتے ہو، اسے نہیں کھاتے۔ تو ہم تو اللہ کا مارا ہوا کھاتے ہیں اور تم اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے اپنا مارا ہوا کھاتے ہو۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس کو ہم نے ذبح کیا اسے بھی موت اللہ نے دی ہے، اور جو طبعی موت مر گیا اسے بھی موت اللہ ہی نے دی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ اس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو اس لیے ہم اسے نہیں کھاتے، اور اس کو جب اس کی جان نکل رہی تھی اور ہم نے ذبح کیا تو اس وقت اللہ کا نام لیا گیا، تو اللہ کے نام لینے کی وجہ سے ہم اسے کھاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ کا نام جانور پر کوئی نہ لے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہے کہ وہ جان بوجھ کے نہ لے، اور ایک صورت ہے وہ بھول جائے۔ حدیث پاک کے تحت بھول کو معاف قرار دیا گیا۔ اگر کوئی جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے تو وہ معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام نہ لے تو وہ جانور مردار ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی شخص کیا جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لے گا؟ کیا وہ بھی مسلمان ایسا کرے؟ تو ایسا اس صورت میں ہو سکتا ہے، لا علمی ہو سکتی ہے۔ مثلا منہ میں پان ہے اور وہ جانور ذبح کرتا ہے اور وہ خیال کرتا ہے کہ دل میں نے اللہ کا نام لے لیا ہے، تو زبان سے اللہ کا نام لینا اتنی آواز سے کہ اس کے کان سن سکیں، اتنا اللہ کا نام لینا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ تو اس صورت میں جانور مردار ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کی مثال میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ایک چھری پر دو آدمیوں کے ہاتھ ہیں، ایک اللہ کا نام لیتا ہے اور دوسرے کو یاد ہے مگر وہ کہتا ہے کہ دوسرا تو لے رہا ہے، مجھے لینے کی کیا ضرورت ہے، تو وہ جانور مردار ہو جائے گا۔ اسی طرح ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں قربانیوں میں یہ مسئلہ بھی پہلے عرض کیا تھا، لیکن آیت کی مناسبت سے پھر اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں قربانیوں میں جس کی قربانی ہوتی ہے وہ حصول برکت کے لیے چھری لے کر تھوڑا سا وہ چھری کو چلاتا ہے، اور ابھی اس کی جانور کی رگیں جو ہے کٹی نہیں ہوتی، اور کسائی اسے کاٹ دیتا ہے اس کے ہاتھ سے لے کر۔ تو حاجی صاحب یا سیٹھ صاحب یا کوئی بھی شخص جو قربانی حصول برکت کے لیے چھری پھیرتا ہے وہ تو اللہ کا نام لیتا ہے، لیکن اس نے تو حقیقتاً ذبح کیا ہی نہیں ہے، ذبح تو کسائی نے کیا۔ اس کو یاد بھی ہوتا ہے لیکن وہ یہ خیال کرتا ہے انہوں نے لے لیا، مجھے لینے کی کیا ضرورت ہے، تو جانور مردار ہو جائے گا۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ جب ہم جانور ذبح کرنے لگیں
تو جتنے کسائی ہوں سب سے کہیں کہ ہم اللہ کا نام لیں گے، آپ سب اللہ کا نام لیں، کیونکہ بسا اوقات جانور اچھلتا ہے اور جس کسائی کو کاٹنا ہوتا ہے وہ نہیں کاٹ سکتا، دوسرا گردن کاٹ دیتا ہے، اور وہ اللہ کا نام لینا جان بوجھ کر ترک کر دے تو جانور مردار ہو جائے گا۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کو چالیں سکھاتے ہیں، اپنے دوستوں کو چال کرنا سکھاتے ہیں شیاطین، تاکہ یہ شیطانوں کے دوست تم سے جھگڑا کریں۔ یہ آیت کریمہ کا تعلق پیچھے سے اس طرح ہے کہ مشرکین نے یہ اعتراض کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو مار دے اسے تم کھاتے نہیں ہو، اور جس کو تم مارو اسے کھاتے ہو، تو فرمایا یہ اعتراض جو ہے انہیں شیطان نے سکھایا تم سے بحث اور حجت کرنے کے لیے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم ان مشرکوں کی باتیں مانو گے، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، بے شک تم بھی ضرور مشرک ہو جاؤ گے، یعنی کافروں اور مشرکوں کی باتیں مانتے مانتے تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے کہ اپنے اسلام سے ہی دور ہو جاؤ گے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مسلمان نہیں تھے اور آپ شکار پر گئے ہوئے تھے، واپسی پر آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، اور معاملہ یہ ہوا تھا کہ 3 دن تک آپ شکار کے پیچھے دوڑتے رہے لیکن شکار ہاتھ نہ آیا، بڑے تھکے ہوئے تھے، اور جب آدمی کا کام نہ ہو تو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، تھکن بھی زیادہ لگتی ہے۔ نوالا ہاتھ میں لیا اور جیسے ہی منہ کے قریب لے گئے تو آپ کی کنیز کو آپ نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں روتی ہے؟ تو اس کنیز نے قصہ سنایا کہ ابو جہل نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی توہین کی ہے، بے ادبی کی ہے، اور آپ کو زخمی بھی کیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، لیکن آپ حضور کے چچا ہیں تو حضور کو آپ پیار کرتے بھتیجا سمجھ کر، اور بھتیجے کی محبت تھی، تو انہوں نے کہا میرے بھتیجے کے ساتھ اس نے ایسا کیا۔ فوراً نوالا جو ہے وہ وہیں رکھ دیا اور کمان لی اور خانہ کعبہ کے پاس پہنچے، تو خانہ کعبہ پر اس وقت کافروں کا قبضہ تھا، تو خانہ کعبہ کے ارد گرد دیکھا کہ ابو جہل بیٹھا ہے، سارے کافر جمع ہیں، اور بڑے فخر کے ساتھ وہ اپنے کارنامے سنا رہا ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب بڑھے، تو وہ یہ سمجھا کہ مجھے داد دینے کے لیے آئے ہوں گے کہ یہ بھی تو ہمارے ساتھی ہیں۔ جب قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا اے ابو جہل، میں نے تیرے متعلق یہ بات سنی ہے، کیا یہ بات سچی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے ایسا کیا ہے، بس یہ سننا تھا کہ آپ نے اپنی کمان سے ابو جہل کو مارنا شروع کر دیا اور 7 جگہ سے اس کے سر کو پھوڑ دیا، لیکن آپ کی بہادری اور جرت اس قدر تھی کہ ابو جہل مار کھانے کے باوجود سہم گیا، اور سب کو اس نے منع کیا کہ حضرت حمزہ کو کچھ مت کہنا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے سامنے عرب کے بڑے بڑے شیر جو ہیں جرت نہ کر سکتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الشہداء کو لقب دیا اسد اللہ و اسد رسولہ، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، اور سید الشہداء حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے بھتیجے، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، اب آپ اپنے رنج کو دور کر دیں۔ دیکھا کہ حضور رنجیدہ ہیں، تو حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ نے ابو جہل کو کیوں مارا؟ تو کہا کہ میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا واقعی آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اسی صورت میں خوش ہوں گا کہ جب آپ اسلام لے آئیں گے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ آپ اسلام لائے محبوب کریم کو خوش کرنے کے لیے۔
اور آپ اسلام لے آئے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اب من کان میتن، کیا جو کوئی مردہ ہو یعنی کافر ہو، فاحییناہ، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا یعنی مسلمان کر دیا، وجعلنا لہ نورا، اور اس کے لیے نور ایمان کر دیا، یمشی بہ فی الناس، وہ اس نور کو لے کر لوگوں کے درمیان چلتا ہے، کمن مثلہ فی الظلمات، کیا وہ اس شخص کی مثال ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہو، جیسے ابو جہل کہ کفر کے اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، ایسے کفر کے اندھیروں میں ہے کہ اس سے وہ نکل نہیں سکے گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا گیا، اور یہ آیت کریمہ اپنے حکم میں عام ہے، جسے بھی ایمان مل جائے، قرآن کا نور مل جائے، وہ یقیناً باعث سعادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نور ایمان اور نور قرآن نصیب فرمائے۔ کذالک، اسی طرح، زینا للکافرین ما کانوا یعملون، کافر جو برے کام کرتے ہیں وہ کافروں کی نگاہوں میں آراستہ کیے گئے۔ یہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے کرتے وہ ایک ایسے اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ اب اسے گناہ نہیں لگتے بلکہ اچھے لگتے ہیں۔ جب وہ اس اسٹیج پر پہنچ جائے تو پھر ہدایت ملنا بڑی مشکل ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں بھی آج میڈیا اور مغرب کی یہی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے گناہوں کی نفرت نکل جائے۔ جب گناہوں کی نفرت نکل جائے گی اور گناہوں کو وہ اچھا سمجھیں گے تو پھر ان کی ہدایت کے راستے بند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی سازشوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ تو کافر اپنے برے کاموں کو اچھا سمجھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، ہم نے کر دیا، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابر مجرمیہا، مجرموں کے سرداروں کو، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس بستی میں فریب کریں اور لوگوں کو اپنی مکاریوں کے ذریعے دین سے دور کریں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے غضب کا اظہار ان معنوں میں نہ فرمایا کہ ان پر عذاب آ جاتا اور ان کی ڈھیل ختم ہو جاتی، انہیں ڈھیل دی گئی، یہ اس کی مشیت ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جس جس بستی میں انبیاء تشریف لے گئے یا جس جس بستی میں مبلغین سمجھانے کے لیے گئے، تو وہاں سب سے بڑا مسئلہ اس بستی کے سردار ہوتے ہیں، یا عہدیدار ہیں، یا منصب والے ہیں، یا مالدار ہیں، یا حکومت والے ہیں، کیونکہ عوام ان کے پیچھے چلتی ہے۔ اسی لیے آج اگر آپ ایجنسیوں کی معلومات حاصل کریں تو آپ کو یہ بات واضح طور پر معلوم ہوگی کہ ایجنسیاں جب کسی ملک میں بے حیائی پھیلانا چاہتی ہیں، کسی ملک میں دین سے دوری وہ پیدا کرنا چاہتی ہیں، یعنی وہ ایجنسیاں جو کافروں اور یہودیوں کی ہیں، تو وہ کیا کرتی ہیں، وہ 2% لوگ پوری عوام کے کہ جو کروڑ پتی ہوتے ہیں، ارب پتی ہوتے ہیں، یا عہدیدار ہوتے ہیں، یا بیوروکریٹس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا حکمراں ہوتے ہیں، وہ ان سے روابط بڑھا کر انہیں دین سے دور کر دیتی ہیں۔ جب وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں تو 98% عوام تو انہیں کے پیچھے چلتی ہے۔ اور آج بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان کے اگر کوئی بڑے لوگ گمراہی کی طرف راغب ہو جائیں تو لوگ کم از کم اتنا تو کرتے ہیں کہ اگر ان کا ساتھ نہ دے سکیں تو اس کاموں کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ ہمیں یہ نہیں کرنا، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رب کا کیا حکم ہے۔ تو ہر بستی میں سرداروں نے انبیاء کی مخالفت کی، اور ان سرداروں کی وجہ سے اس بستی کے لوگوں نے بھی انبیاء کی مخالفت کی۔ وما یمکرون الا بانفسہم، وہ خود اپنی جانوں کے ساتھ فریب کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی خود اپنے آپ کو وہ تباہ کر رہے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ،
اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے قالوا وہ کہتے ہیں لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسل اللہ، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں وہ وحی نہ مل جائے جو وحی رسولوں کو عطا کی گئی۔ یعنی وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ہماری پوری بستی میں ایک ہی ذات پر وحی کیوں نازل ہوئی، انہیں ہی نبی کیوں بنایا گیا؟ ہر ایک پر وحی نازل ہو اور ہر ایک فرشتے کو دیکھے۔ یعنی گویا کہ انہوں نے اپنے آپ کو انبیاء کے برابر سمجھا۔ اللہ تعالی جسے نبی بناتا ہے اسے مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی رسالت کا زیادہ مستحق کون ہے اور وہ کسے نبی بنائے کسے رسول بنائے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب مجرموں کے لیے اللہ کے پاس ذلیل کرنے والا عذاب ہے، وعذاب شدید، اور عذاب شدید ہے، بما کانوا یمکرون، اس وجہ سے کہ وہ فریب کیا کرتے تھے، گناہ کیا کرتے تھے۔ اب آیت 125 سورۃ الانعام، یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں شرح صدر کا ذکر ہے۔ شرح صدر کے پہلے معنی سمجھ لیجیے۔ شرح صدر کے معنی یہ ہے کہ اسلام کے لیے سینہ کھل جائے، عبادتوں میں لذت محسوس ہو، گناہوں سے نفرت ہو جائے اور عبادت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، اسے کہتے ہیں سینہ کھل گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرح صدر عطا فرمائے اور ہمارے لیے نیکی کرنا اور گناہوں سے بچنا آسان فرما دے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جسے اللہ تعالی ہدایت دینا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے اللہ تعالی ناراض ہو کر گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے ناراض ہو کر، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور بھاری کر دیتا ہے، کأنما یصعد فی السماء، اس کی کیفیات ایسے ہوتی ہیں گویا کہ کسی کی زبردستی کرنے پر وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے، بغیر سیڑھی کے اور بغیر رسی کے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ اوپر چڑھیے تو بتائیے اس کے لیے کتنا مشکل کام ہے، وہ دیکھ کر کہتا نہیں یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ایسا ان کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ نماز اگر پڑھنے کا کہا جائے تو انہیں بہت بھاری لگتا ہے، نیکی کا کہا جائے تو انہیں بھاری لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے زمرے میں شمار نہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جن کے سینے ہدایت سے منور ہو گئے اور سینے کھل گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو نماز کی دعوت دی جائے تو گناہ کرنے کی وجہ سے ان کے سینے اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ وہ وضو کر کے، بلکہ وضو تو کیا، غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر مسجد میں آئے ہیں نکاح میں شرکت کے لیے، اندر جماعت ہو رہی ہے لیکن وہ 4 رکعات نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عبادت کے لیے سینے تنگ ہیں۔ کھڑے رہ کر 1 گھنٹہ انسان بات کر لیتا ہے، لیکن نماز کے لیے آئے اور امام صاحب لمبی قرات کر دیں، خصوصاً تراویح کے اندر، تو کھڑا نہیں رہا جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں عبادت کا وہ ذوق عطا فرمائے جو اس نے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھتی ہیں اور جب پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کرتی ہیں تو سجدے کی وہ لذت پاتی ہیں کہ رات ختم ہو جاتی اور آپ کا سجدہ ختم نہ ہوتا۔ عرض کرتی ہے پروردگار راتیں بڑی چھوٹی ہیں، تیری بندی فاطمہ کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ کذالک، اسی طرح، یجعل اللہ الرجس، اللہ تعالی نے اسی طرح گندگی کو رکھ دیا،
علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، ان کے دل گندے ہو گئے۔ اب جب تک توبہ سے اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر وہ اپنے دل کی صفائی نہ کریں، اس وقت تک وہ ایمانی اور قرآنی نور سے منور نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے دل کو صاف کر دے اور نور سے پر نور کر دے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، بے شک ہم نے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا اس قوم کے لیے جو نصیحت قبول کرتی ہے۔ لہم دار السلام عند ربہم، نصیحت قبول کرنے والے، توبہ کرنے والے، شریعت پر چلنے والوں کو بشارت دی جا رہی ہے۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان لوگوں کو خوشخبری ہو کہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر جنت ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور اللہ ایسے لوگوں کا دوست، مددگار اور مولا ہے۔ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس وجہ سے کہ وہ نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس قیامت کے دن وہ اللہ تعالی تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا اور فرمائے گا یا معشر الجن، اے جنات کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، بے شک تم انسانوں سے زیادہ تھے، کثرت میں تھے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ قد استکثرتم من الانس جو اوپر گزرا، اس کے معنی یہ ہیں کہ اے جنات، تم نے انسانوں سے بڑے فوائد حاصل کیے اور خوب انہیں نادان بنایا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، تو ان جنات کے انسانی دوست کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے پروردگار، ہم میں سے ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم پہنچ گئے اس مدت پر جو مدت تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی۔ موت آ گئی، قبر کی زندگی گزاری، اب قیامت کے میدان میں ہم آ گئے۔ اس آیت کریمہ میں جنات کا ذکر ہے، انسانوں کا ذکر ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ جنات کے دوست انسان کون ہوتے ہیں؟ یہ جتنے جادوگر ہیں یہ منتر پڑھ کر جنات سے، خصوصاً سرکش جنات سے دوستیاں کرتے ہیں۔ اس میں کفریہ اور شرکیہ منتر جب پڑھتے ہیں تو سرکش جنات، جسے ہم شیاطین کہتے ہیں، یہ خوش ہو کر ان کے دوست بن جاتے ہیں یا ان کے قابو میں آ جاتے ہیں، اور پھر یہ جو کہتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اسی کا نام جادو ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو حاضری کا نام دیا جاتا ہے، تو وہ بھی حاضری میں کوئی بزرگ نہیں آتے، وہ جن ہوتا ہے، کیونکہ شرعی طور پر یہ قاعدہ یہ ہے کہ کسی کے جسم میں کوئی انسان حلول نہیں کر سکتا، نہ اس کی روح حلول کر سکتی ہے۔ تو یہ جنات ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب اس شخص پر، جسے ہم کہتے ہیں جی حاضری آ گئی، اور وہ بولنا شروع کرتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جن بول رہا ہے، تو وہ پہلے نیکی کی دعوت دے گا، اچھی باتیں بتائے گا، کہے گا نماز پڑھا کرو، پھر کہے گا میں اجمیر سے آیا ہوں، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس کے سامنے ہی میرا مزار ہے، وہاں سے میں آیا ہوں۔ اس طرح کی باتیں کرے گا، لوگ بڑے متاثر ہوں گے، جی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے۔ پھر یہ سرکش جنات کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، جب اعتماد بحال ہو جاتا ہے اور لوگ ان سے سوالات کرتے ہیں تو وہ سوالات میں پہلے تو بڑی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں کہ آپ یا سلام کا ورد کیجئے، یہ کیجئے، وہ کیجئے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم پر تمہارے ایک رشتہ دار نے رزق میں بندش کر دی ہے،
تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کس نے کی ہے؟ اس کا نام شین سے آتا ہے، اس نے کی ہے۔ اب یہاں جن جو ہے اس موقع پر شرارت کرتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ جتنے رشتہ داروں کے نام شین سے ہیں انسان اس کا دشمن بن جائے گا۔ اسی طرح انسان شیطان کی جو باتیں مانتا ہے تو شیطان بھی تو سرکش جنات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے قال النار مثواکم، ارشاد فرمائے گا جہنم تم سب کا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں تم رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور وہ گناہگار ہے تو جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ جہنم میں رہے گا اور پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر ہم مسلط کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ گناہ کرتے ہیں۔ مفسرین اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر اس صورت میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک گناہگار دوسرے گناہگار سے لڑتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ ایک کے ذریعے دوسرے کا حساب جو ہے دنیا کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر اسے تکلیف کی صورت میں چکایا جاتا ہے اور اسے مزہ چکھایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حکمراں ظالم ہوتے ہیں جب لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جب لوگ گناہگار ہوتے ہیں تو ان پر حاکم بھی گناہگار مسلط کیے جاتے ہیں، ظالم مسلط کیے جاتے ہیں، وہ کسی پر رحم نہیں کرتے۔ اگر تمہیں ظلم سے بچنا ہے اور عدل و انصاف چاہیے تو تمہیں چاہیے کہ تم نیک بن جاؤ تو تمہارے حکمراں بھی اللہ تعالیٰ نیک عطا فرمائے گا۔ یا معشر الجن، اے جن کے گروہ، والانسی، اور اے انسانی گروہ، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہ آئے، یقصون علیکم آیاتی، کہ وہ تم پر میری آیتیں پڑھ کر سناتے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور وہ تمہیں اس دن یعنی قیامت کے دن کی ملاقات سے ڈراتے، کیا ایسے رسول نہ آئے؟ قالوا، وہ کہیں گے شہدنا علی انفسنا، ہم نے خود اپنی جان کے خلاف گواہی دی، ہاں واقعی رسول آئے تھے لیکن ہم نے کہنا نہ مانا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، بات کیا تھی؟ وہی بات تھی جو آج ہم میں ہے، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، وہ دنیا کی محبت میں ایسے گرفتار ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور اب انہوں نے گواہی دی خود اپنی جانوں کے خلاف کہ بے شک وہ کافر تھے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، یہ بات اس لیے فرمائی گئی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل بستی کو جو گناہگار ہو اسے ہلاک کر دے، بلکہ پہلے ان کی غفلت دور کرنے کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے جاتے ہیں۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد اب مبلغین اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو قرآن اور حدیث کا درس دیتے ہیں، لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے ہیں، اور پھر بھی جب لوگ ہدایت پذیر نہیں ہوتے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ ابھی عرض کیا گیا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اجتماعی عذاب اب گناہگاروں کافروں پر نہیں آتا، لیکن انفرادی عذاب آتا ہے۔ کوئی فلاں بیماری میں مبتلا ہو گیا، کوئی فلاں ٹینشن میں آ گیا، کوئی فلاں مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس کے مطابق جو وہ عمل کرے۔ نیک کے لیے نیکی میں درجات ہیں اور برے شخص کے لیے جہنم میں طبقات ہیں۔
وما ربک بغافل عما یعملون، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے غافل نہیں، وہ باخبر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ تصور ہے، بس قائم ہو جائے۔ زبان سے تو انسان کہہ دیتا ہے، کاش یہ قائم ہو جائے تو انسان کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ ایک مجھے شخص نے یہ بات بتائی، کہا میں نے اپنی گاڑی کے پیچھے ایک اسٹیکر لگایا، وہ اسٹیکر تھا اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اکثر گاڑی میں بیٹھتا تو میری نظر اس اسٹیکر پر پڑتی، تو کہا کئی موقع پر اس اسٹیکر نے مجھے کئی گناہوں سے بچایا۔ کہتے ہیں ایک موقع پر ایسا ہوا کہ میں گاڑی جو ہے پارک کرنے لگا، تو ایک شخص آیا، اس نے کہا یہ دکان کے سامنے آپ پارک نہ کریں، تو میرا دل ہوا میں اس سے لڑوں۔ فوراً میری اتفاق کی بات ہے، کہتے ہیں میں اترا اس کے لیے لڑنے کے لیے، اور شیطان نے مجھے بہکایا اور میری نظر پڑی اللہ دیکھ رہا ہے۔ فوراً شرمندہ ہو کر میں نے کہا بھائی میں گاڑی ہٹا دیتا ہوں۔ تو یہ تصور اگر 24 گھنٹے نافذ ہو جائے اور ہمارے رگو پے میں یہ بات اثر کر جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو بندہ پھر گناہ نہیں کر سکتا۔ اسی تصور کے لیے ہر اتوار کو مغرب کا عشاء باہر شریعت مسجد میں ختم قادریہ شریف جب اختتام پذیر ہوتا ہے تو بڑا روح پرور منظر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ورد ہوتا ہے۔ تو دعا سے پہلے ہم اس کا ورد کرتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور واقعی کئی بھائیوں نے بتایا الحمدللہ جب یہ تصور قائم ہو گیا تو ہم کئی برائیوں سے محفوظ ہو گئے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ذو الرحمہ بڑی رحمت والا ہے۔ اے پروردگار تو اپنی رحمتوں سے ہم پر بھی فضل و رحمت فرما دے۔ ان یشاء یذہبکم، اے گناہگاروں، اے کافروں، اگر اللہ تعالی چاہے تو تم سب کو مٹا دے، ہلاک کر دے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد انہیں پیدا کر دے جسے وہ چاہے۔ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسا کہ اللہ تعالی نے تمہیں دوسری قوم کی اولاد میں سے پیدا کیا۔ ہم دیکھ لیں آج سے 100 سال پہلے جتنے انسان تھے وہ آج دنیا میں نظر نہیں آتے، تو وہ چلے گئے، ہم ان کی جگہ آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں سب کو مٹا دے اور اس کی جگہ دوسروں کو لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو عاجزی کرنی چاہیے اور اس کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے۔ انما توعدون لآت، بے شک تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا قوم اعملوا، اے میری قوم عمل کرو، علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پر، تم جو گناہ کر رہے ہو تم نہیں مانتے تو کرتے رہو، انجام تم دیکھ لو گے۔ انی عامل، بے شک میں نیکی کرنے والا ہوں۔ فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ یہ کتنا پیارا درس ہے کہ انسان اگر گناہ کر رہا ہے تو ذرا تصور کرے، لاکھوں لوگ گناہ کرنے والے ہیں، اگر ایک نیک آدمی ہے، اب یہ لاکھوں لوگ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، صمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ناراض ہو جائے تو سب کو جہنم میں ڈال دے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر ایک مسلمان کے قتل میں دنیا کی ساری مخلوق ملوث ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ لوگوں کی اکثریت فیشن میں مبتلا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ پس ان قریب تم جان لو گے کہ آخرت کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون،
بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے، گناہگار کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، ان کافروں نے اس کھیتی اور اس مویشیوں سے کہ جو کھیتی اور مویشی ہم نے دیے اس میں سے اللہ کے لیے انہوں نے حصہ بنایا۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ، وہ بولے یہ اللہ کے لیے ہے، بِزَعْمِهِمْ اپنے گمان کے مطابق، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا اور کہنے لگے کہ یہ حصہ ہمارے بتوں کے لیے ہے۔ مشرکین مکہ یہ کرتے کہ جو ان کے مویشی ہوتے اور جو کھیتی ان کی کٹتی اس میں سے بتوں کے لیے حصہ نکالتے اور کہتے یہ حصہ بتوں کے لیے ہے۔ اب اس حصے سے کیا کرتے، یہ اس حصے کو خود استعمال نہ کرتے، مہمانوں پر خرچ نہ کرتے، غریبوں پر خرچ نہ کرتے، اور باقی جو اپنی دولت ہوتی تو کہتے یہ تو اللہ کا مال ہے، تو وہ بھی اللہ کا مال ہے، یہ بھی اللہ کا مال ہے، سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بتوں کے لیے حصہ نکالتے۔ قرآن پاک نے ان کی مذمت فرمائی کہ یہ حصہ نکال رہے ہیں اور تصور کر رہے ہیں کہ یہ حصہ ان کو بتوں نے دیا ہے، یہ حصہ بھی کس نے دیا ہے؟ اللہ ہی نے دیا ہے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، اب جو حصہ انہوں نے بتوں کے لیے نکالا وہ حصہ اللہ کے لیے جس کو وہ حصہ قرار دیتے اس میں مکس نہ کرتے، بڑی احتیاط کرتے بھئی یہ تو بتوں کا حصہ ہے۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو حصہ اسے وہ اللہ کا تصور کرتے جب چاہتے بتوں کے حصے سے ملا دیتے۔ مثلا بتوں کا حصہ کم پڑتا تو وہ اپنے مال میں سے کہتے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ بھی بتوں کے لیے ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اب ان کا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا کہ بتوں کو اللہ پر فوقیت دیتے ہیں۔ ساء ما یحکمون، بہت ہی برا وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، اور اسی طرح مشرکوں کی اکثریت کے لیے اولاد کا قتل کرنا مزین کر دیا شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے، یعنی جنات نے، شیطانوں نے ان کے ذہنوں میں اپنی اولاد کا قتل آراستہ کر دیا اور اسے وہ اچھا سمجھنے لگے۔ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا، اب بھی قتل ہوتا ہے اولاد کا، مگر اب ماڈرن انداز میں قتل ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ اگر 2 بچے ہو جائیں اور اس کے بعد تیسرے بچے کا حمل رہ جائے تو وہ اسے قتل اس طرح کرتے ہیں کہ حمل کو گرا دیتے ہیں۔ اور شرعی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ جب 4 مہینے کا حمل ہو جائے تو اس کے بعد گرانا حرام ہے اور اس بچے کا قتل ہے۔ تو 4 مہینے سے پہلے یہ پتہ نہیں چلتا کہ بچی ہے کہ بچہ ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چلے کہ 2 بچیاں ہو گئیں، 2 بیٹیاں ہیں، اب یہ تیسری بیٹی ہے، 4تھا مہینہ ہو کہ 5واں ہو کہ 6ٹھا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اس حمل کو گرا دیتے ہیں۔ بلکہ انڈیا کے اندر تو یہ مصیبت ہے کہ وہاں ایک فیچر اخبار میں بڑے حوالوں کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ پیش کیا گیا کہ وہاں کے تو ڈاکٹر یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ 500 روپے خرچ کر لیجئے اور 50,000 کی بچت کر لیجئے، یعنی حمل گرانے میں 500 روپے لگیں گے اور اگر بچی پیدا ہو گئی تو 50,000 روپے جہیز پہ لگ جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہم میں اور زمانے جاہلیت میں اب زیادہ فرق باقی نہ رہا۔ تو فرمایا کہ شیطانوں نے، ان کے شریکوں نے مشرکین کے لیے اولاد کا قتل آراستہ کر دیا اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگے۔ لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ یہ مشرکین انہیں تباہ کر دیں۔ کیوں تباہ کر دیں؟ کہ جو اپنی اولاد کو قتل کرے گا تو وہ تو اپنی نسل کو مٹا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ شیاطین انہیں خود تباہ کر رہے ہیں۔ اور آج بھی دیکھیں کہ جن ممالک کے اندر خاندانی منصوبہ بندی پہ بہت زور دیا گیا، اب یہ عالم ہے کہ وہاں پر
خاندانی منصوبہ بندی کے خلاف کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یورپ کے کئی ممالک ہیں جہاں پر حکومتیں انعام کا لالچ دیتی ہیں کہ اگر تیسرا بچہ ہوا یا 4 بچے ہوئے تو ہم اس بچے کی پرورش کی ساری ذمہ داری لیتے ہیں، لیکن جب عادت خراب ہو گئی تو اب حالات یہ ہیں کہ ان کے پاس جوان ملک کی خدمات ادا کرنے کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں میں خاندانی منصوبہ بندی جو عام کی گئی، اس کا مقصد یہ مسلمانوں سے مخلص نہیں ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ مسلمانوں میں افزائش نسل بہت زیادہ ہے، 100 سال کے بعد مسلمانوں کی تعداد عیسائیوں سے بھی زیادہ ہو جائے گی اور مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ ہو جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کی آبادی روکنے کے لیے یہ فنڈ قائم کیا گیا اور مسلم ممالک میں اس پر اتنا زور دیا گیا۔ اگر آپ کو شاید معلوم نہ ہو تو حیرت ہوگی کہ کوئی بھی ملک اگر اقوام متحدہ اس پر پابندی لگا دے تو یہ قانون ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کا فنڈ بند نہیں کیا جاتا۔ اتنی انہیں اس کی فکر ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ خاندانی منصوبہ بندی بعض صورتوں میں جائز ہے، بعض صورتوں میں ناجائز ہے۔ جس کو اس صورت میں الجھن ہو وہ کسی مفتی سے فتویٰ معلوم کرے۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور شرکا نے، شیطانوں نے اس لیے کیا تاکہ ان پر ان کا دین مشتبہ کر دیں اور انہیں دین سے دور کر دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالی چاہتا، ما فعلوہ، تو وہ یہ کام نہ کرتے۔ اس سے مراد میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جہاں بھی ایسی آیتیں آتی ہیں کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو وہ نہ کرتے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی۔ انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا اور انہیں اختیار دیا کہ وہ ہدایت کا راستہ اختیار کریں یا گمراہی کا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان اور جنات بھی وہ ہل نہ سکتے۔ مثال کے طور پر کوئی گناہ کی طرف اگر پاؤں بڑھا تھا تو اس کے پاؤں پر فالج پڑ جاتا، ایسا ہو جاتا تو کوئی گناہ کی طرف نہ جاتا۔ لیکن یہ دارالامتحان ہے، اس کی جزا جو ہے وہ کل بروز قیامت ہوگی۔ فذرہم، پس انہیں چھوڑ دیجئے، وما یفترون، اور ان بہتانوں کو بھی چھوڑ دیجئے جو وہ اللہ پر باندھتے ہیں۔ وقالوا، وہ بولے، ہذہ انعام وحرث، یہ مویشی اور یہ کھیتیاں، حجر، ممنوع ہیں ان کا کھانا، اپنی طرف سے انہوں نے حرام کر دیا۔ تو اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنی طرف سے انہوں نے حرام کیا، اس پر ان کی مذمت ہے۔ اور کہتے ہیں لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم، اسے وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں اپنے گمان کے مطابق۔ یعنی وہ اس طرح کہتے، کبھی کہتے کہ یہ بکری کا بچہ اسے مرد کھا سکیں گے، عورتیں نہیں کھا سکیں گی۔ کبھی کہتے یہ عورتیں کھا سکیں گی۔ کبھی کہتے کہ فلاں ہمارے بت کے قریب بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہی کھا سکتے، باقی سب پر حرام ہے۔ تو اس طرح انہوں نے حلال اور حرام اپنی طرف سے مقرر کیا اور کہنے لگے وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، یہ مویشی ہیں جن کی پیٹھ پر سوار ہونا حرام کیا گیا۔ انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات کہی۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ جانور ہیں کہ جس پر ہم ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیں گے بلکہ اپنے بتوں کا نام لیں گے۔ افتراء علیہ، یہ ساری باتیں انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھی، اللہ کی طرف سے انہیں یہ حکم نہیں دیا گیا۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب اللہ تعالی انہیں بدلہ دے گا ان تمام باتوں کا جو باتیں وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام، وہ بولے کہ ان جانوروں کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے خالصۃ لذکورنا، یہ ہمارے مردوں کے لیے خالص ہے، اسے مرد ہی کھا سکتے ہیں۔ ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتوں پر یہ حرام کیا گیا۔
مسلمان جب دین سے دور ہوئے تو ان میں بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئیں. مثلا یہ غلط بات بڑی مشہور ہے کہ عقیقے کا گوشت ماں باپ نہیں کھا سکتے، کوئی کہتا ہے نانا نانی دادا دادی نہیں کھا سکتے. عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. تو عقیقے کا گوشت ہو کہ قربانی کا گوشت ہو، ہر مسلمان کھا سکتا ہے. قربانی کے گوشت میں اور عقیقے کے گوشت میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن من گھڑت باتیں اپنی طرف سے حلال اور حرام مقرر کرنا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً، زندہ ہو تو کہیں اسے مرد کھا سکیں، عورتیں نہ کھا سکیں. اور وہی بچہ پیٹ سے مردہ نکلے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ مردہ ہو، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو وہ سب مل کر کھاتے ہیں، سب اس میں شریک ہو جاتے ہیں. اپنی طرف سے انہوں نے باتیں بنائی. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب اللہ انہیں ان کی من گھڑت باتوں پر سزا دے گا. اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہی حکمت والا علم والا ہے. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ علم، بے شک جن لوگوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی کی وجہ سے اور نادانی کی وجہ سے، وہ بہت نقصان میں رہے، دنیا اور آخرت میں تباہ ہوئے. یہاں پر تھوڑی سی بات عرض یہ کر دوں کہ کسی کے یہاں 2 یا 3 بچوں کی ولادت ہو جاتی ہے تو عورت کا آپریشن کروا دیا جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس میں یہ صلاحیت ختم کر دی جاتی ہے. یہ حرام ہے اور گناہ ہے. اور ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آئے کہ جنہوں نے ایسا کیا، تینوں بچے بیمار ہو گئے، انتقال کر گئے. اب انہیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ صلاحیت ختم نہ کی ہوتی تو آج ہم اس طرح نہ ہوتے. قرآن مجید فرقان حمید نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ جو ایسے اقدامات کرتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِغَاءً عَلَى اللَّهِ، ارشاد فرمایا اور انہوں نے اللہ کی دی ہوئی روزی کو حرام قرار دیا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے. بس ایک قاعدہ یاد رکھ لیجئے کہ جب بھی کوئی شخص کسی چیز کو حرام قرار دے، ناجائز قرار دے، ناپاک قرار دے، تو اسے سوچ لینا چاہیے کہ یہ میں اپنی عقل سے کہہ رہا ہوں یا شریعت کا حکم ہے. اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ حلال کے لیے دلیل کا ہونا ضروری نہیں. جو چیزیں حرام ہیں اس کے علاوہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہیں. تو جب کوئی شخص کسی چیز کو حرام ثابت نہ کر سکے تو خود بخود وہ چیز حلال ہو جاتی ہے. تو شریعت میں جب کسی چیز کو حرام نہیں قرار دیا گیا تو وہ حلال ہے. اب میں نے وہی ایصال ثواب والی مثال پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ کھانا اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا گیا، قرآن خوانی ہوئی، فاتحہ خوانی ہوئی، اللہ سے دعا مانگی گئی، اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا کہ مالک و مولا فلاں فلاں کو اس کا ثواب پہنچا. اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، عرف میں اسے نیاز کہتے ہیں، لنگر کہتے ہیں. اسے یہ کہتے ہیں بعض لوگ کہ ہم نے اپنے دادا کے نام کا کھانا پکایا. ان چیزوں سے یہ چیز حرام نہیں ہو جاتی. کوئی شریعت میں ایسی دلیل نہیں کہ جس سے کوئی اسے حرام قرار دے سکے. اب اگر کوئی اپنی طرف سے حرام قرار دیتا ہے تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. اور پھر مجھے تو ان لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں. انہیں تو یہ جواب دینا چاہیے اگر یہ حرام ہے تو ہمیں حلال کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں. اگر تم حرام کہتے ہو تو تم ثابت کرو یہ حرام کیسے ہے. کوئی شریعت کی کوئی نص یا کوئی حدیث میں ایسا ذکر موجود نہیں ہے. اللہ تعالی اپنی طرف سے ہمیں جائز چیزوں کو ناجائز کہنے سے، حلال چیزوں کو حرام کہنے سے اور پاک چیزوں کو ناپاک کہنے سے محفوظ فرمائے. قد ضلوا، بے شک وہ گمراہ ہو گئے، وما كانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے. محترم پیارے بھائیوں، اس میں ہم نے یوں تو بے شمار باتیں سنی اور بے شمار باتیں الحمدللہ ہمیں سیکھنے کو ملی. لیکن شرح صدر کا ذکر تھا اور اس بات کا ذکر تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا سینہ اتنا تنگ ہوتا ہے کہ شریعت پر چلنا انہیں اتنا مشکل لگتا ہے جیسے کہ آسمان پر چڑھنے کو کوئی کہے. اگر ہمارے لیے شریعت پر چلنا مشکل ہے
تو سمجھ جائیے کہ ہمارا سینہ تنگ ہے. اللہ تعالیٰ دعا کے صدقے میں تقدیر کو بدل دیتا ہے. ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے، اور سینہ کھل جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کے نور سے منور ہوں. یہ قرآن پیاری کتاب ہے کہ جو قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن پاک سے فیض لیتا ہے، تو قرآن سینے کی سختی کو، دل کی گندگی کو اور دل کے زنگ کو دور کر دیتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب حضور کی خدمت میں عرض کیا وما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل پر زنگ لگ جائے تو کیسے دور کریں؟ تو آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرو. اب صحابہ کرام تو عربی سمجھتے تھے، وہ قرآن پڑھتے ہوں گے تو قرآن کے معنی پہ غور کرتے ہوں گے. اگر ہم قرآن کے معنی پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ قرآن کے نور سے ایسا ہمارا قلب منور ہوگا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ہمیں بھی شرح صدر نصیب ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث پاک میں موت کا ذکر ہے. کثرت موت سے یہ مراد ہے کہ ہر مرنے والے کو یہ سمجھیں کہ اس کی جگہ میں مر گیا ہوں. کسی کا بھی جنازہ اٹھائیں تو یہ تصور کریں یہ میرا جنازہ ہے، میں قبر میں جا رہا ہوں. اب یہ تصور کریں کہ کیا اگر میرا آج انتقال ہو جاتا ہے تو قبر میں جانے کے لیے میں نے تیاری مکمل کی ہے. یہ تصور کریں گے اور بار بار سوچیں گے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ اپنے فتاوے میں لکھتے ہیں پہلے زمانے میں جب جنازہ اٹھتا تھا تو موت کو یاد کر کے سب اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوتے اور ایسا روتے تھے کہ کوئی باہر سے آئے اور اسے پتہ نہ ہو کہ میت کے وارثین کون ہیں تو وہ یہی سمجھے کہ سب ہی میت کے رشتہ دار ہیں. سوچیں وہ کتنا پیارا دور تھا کہ جنازہ دیکھ کر ہر کوئی اپنی موت کو یاد کر کے روتا تھا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انسان جنازے کو اٹھاتا ہے تو جنازہ حدیث پاک میں آیا بیٹھ جاتا ہے، میت بیٹھ جاتی ہے اور میت کہتی ہے کہ اے لوگوں مجھے تو دنیا نے غافل رکھا، تم اس کی غفلت اور اس کے فریب میں شکار نہ ہونا، مجھ سے عبرت حاصل کرو. فرمایا کہ اگر یہ آواز انسان سن لیں تو وہ میت کو دفنانا ہی بھول جائیں اور اپنے غم میں مبتلا ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو تصور آخرت عطا فرمائے، قرآن پاک سمجھنے کا جذبہ عطا فرمائے. سورۃ الانعام کے 17ویں رکوع اور 8ویں پارے کے 4تھے رکوع سے انشاءاللہ عز و جل درس کا آغاز ہوگا. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ، اور وہی ہے جس نے پیدا فرمایا ایسے باغات کہ جن کے پودے اپنے تنوں پر کھڑے ہیں. وغیر معروشات، یہاں پر ان پودوں کا ذکر ہے کہ جو بیل کی شکل میں ہوتے ہیں اور تنوں کی شکل میں ہوتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے کہ جو پودے اس طرح ہوتے ہیں جو تنوں پر ہوتے ہیں تو وہ سایہ دیتے ہیں، اور جو پودے ایسے ہیں کہ جن کی بیل بنتی ہے وہ سایہ تو نہیں دیتے لیکن وہ زمین پر بچھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جس طرح آپ اس بیل کو لے جانا چاہیں وہ بیل اسی رخ پر مڑ جاتی ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہی ہے ذات جس نے دونوں قسم کے باغات بنائے. کچھ باغات کے پودے زمین پر بیل کی شکل میں ہیں اور کچھ پودے تنوں کی شکل میں ہیں. وَالنَّخْلَ، اور کھجور کو پیدا فرمایا. وَالزَّرْعَ، اور کھیتی کو، اناج کو پیدا فرمایا. مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، جن کا ذائقہ مختلف ہے. وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون کو پیدا فرمایا. وَالرُّمَّانَ، اور انار کو پیدا فرمایا. متشابہا وغیر متشابہ،
بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں۔ بسا اوقات پتے، رنگت بعض پھلوں کی اور اناج کی ملتی جلتی ہوتی ہے، لیکن ذائقے میں اور تاثیر میں بسا اوقات فرق ہوتا ہے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ ان درختوں کے پھلوں سے جب وہ پھل دیں۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور کٹائی کے دن ان پھلوں اور اناج کا حق ادا کرو، یعنی عشر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ زکوٰۃ تو سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، لیکن عشر کا قاعدہ یہ ہے کہ جب جب پھل کو اتارا جائے گا یا اناج کو کاٹا جائے گا، فصل کی کٹائی ہوگی، تو ہر پیداوار پر 10% اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ یہ اس صورت میں کہ جبکہ وہ کھیت یا وہ باغات بارش پر ان کا گزارا ہو، اور اگر ان باغات کا گزارا بارش پر نہ ہو بلکہ ان کے لیے پانی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہو یا ٹیوب ویل لگانا پڑے، بجلی خرچ ہو، تو پھر ان کی پیداوار میں 5% حصہ اللہ کی راہ میں دینا ہوگا۔ اور یہ ہر مرتبہ ہے، چاہے سال میں کتنی مرتبہ فصلیں ہوں، کتنی مرتبہ پیداوار ہو، کتنی ہی مرتبہ پھل آئیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ گھر کے باغات ہوں یا تجارتی بنیاد پر باغات ہوں، ہر صورت میں یہ حصہ دینا لازمی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے یہاں آم کا درخت ہے اور 100 آم اترتے ہیں اور وہ پانی خود دیتا ہے، اس پر بجلی خرچ ہوتی ہے، تو 100 آم میں سے اسے 5 آم اللہ کی راہ میں دینے ہیں۔ اور اگر پانی اسے خرچ نہیں کرنا پڑتا، صرف بارش پر ان درختوں کو گزارا ہے یا ایسی نہروں پر گزارا ہے جس کے لیے انہیں محنت نہیں کرنی پڑتی یا خرچہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں 10% اللہ کی راہ میں دینا ہوگا۔ کہ جتنی دفعہ پھل اتاریں گے اتنی دفعہ یہ فیصد کا تعین کر کے اللہ کی راہ میں دینا ہوگا۔ عام طور پر دیہاتوں میں اس طرح کرتے ہیں کہ جب وہ پھلوں کو گنتی کرتے ہیں تو 10 پھل ایک طرف رکھتے ہیں اور 1 پھل ایک طرف رکھتے ہیں۔ یہ ریشو غلط ہے، ایک طرف 9 پھل ہوں، دوسری طرف 1 ہو، جبکہ آپ کو 10% اگر ادا کرنا ہے، اور جس صورت میں 5% لازم ہے تو اس کی ترتیب اس طرح ہوگی کہ 20 پھلوں پر 1 پھل جو ہے اس پر ہوگا، یعنی 19 پھل ایک طرف ہوں گے اور 1 پھل دوسری طرف ہوگا۔ اگر 11 میں سے 1 نکالتے ہیں تو یہ 10% نہیں بنتا۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ خرچہ کہ جو ناجائز ہو وہ اسراف ہے۔ ہر وہ اخراجات کہ جس کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہو نہ کوئی دینی فائدہ ہو، وہ اخراجات بھی فضول ہیں اور گناہ کا باعث ہیں۔ اس تعریف کی روح سے ہم اپنے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں۔ لباس ہے، اس کے علاوہ اور دیگر چیزوں پر جو ہم مال خرچ کرتے ہیں، یہ ہم دیکھ لیں کہ یہ فضول تو نہیں۔ اگر فضول خرچ کرتے ہیں تو کل بروز قیامت اس کا حساب دینا ہوگا۔ شادی بیاہ کی رسومات میں بھی بہت زیادہ فضول خرچی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نام و نمود پر بھی لوگ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور جانوروں میں سے بعض جانور ہم نے پیدا کیے بوجھ اٹھانے والے، اور بعض جانور زمین پر بچھے ہوئے، یعنی بعض جانور ایسے ہیں
کہ جو طاقتور ہیں وہ بوجھ اٹھانے کا کام دیتے ہیں، جیسے اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، خچر ہے، اور بعض جانور ایسے ہیں کہ جو چھوٹے ہیں وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، جیسے بکری ہے، دمبا ہے۔ تو بکری اور دمبا یہ ایسے جانور ہیں کہ ان میں سے وہ جانور جو ہمارے لیے حلال ہیں، جیسے بکری حلال ہے، دمبا حلال ہے، بھیڑ حلال ہے، تو اس سائز کے وہ جانور کہ جو ہمارے لیے حلال ہیں وہ صرف ہمارے کھانے کے لیے پیدا کیے گئے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ایسے جانوروں کا جو بوجھ اٹھاتے ہیں، اس میں سے بعض جانور صرف بوجھ اٹھانے کے لیے ہیں، اور بعض جانور بوجھ اٹھانے کے لیے بھی ہیں اور کھانے کے لیے بھی ہیں۔ جیسے اونٹ بوجھ بھی اٹھاتا ہے اور اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس سے جو اللہ نے تمہیں روزی عطا فرمائی۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، شیطان کی باتوں کی پیروی نہ کرو، یعنی حلال چیز کو اپنی طرف سے حرام نہ کہو، جو حلال مویشی ہیں اسے کھاؤ۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ ایسا دشمن ہے کہ تمہیں تمہاری پیدائش سے لے کر تمہارے مرنے تک، یہاں تک کہ جب تک تمہاری روح نہ نکل جائے اس وقت تک وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ یہ ایسا دشمن ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ وقت وصال آپ پر بے ہوشی طاری ہوتی، اور جب بھی ہوش میں آتے تو آپ یہ کہتے کہ نہیں ابھی نہیں، پھر آپ بے ہوش ہو جاتے، جیسے ہی ہوش میں آتے تو آپ کہتے نہیں ابھی نہیں۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ آپ کون سا جملہ کہتے ہیں اور اس کی کیا معنی ہے؟ تو نزا کے عالم میں آپ نے کہا کہ شیطان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ اے مالک بن دینار، افسوس میں تیرا ایمان برباد نہ کر سکا اور تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا ہے۔ تو میں اس سے کہتا ہوں نہیں ابھی نہیں، میں ابھی تجھ سے مطمئن نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ میرے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ یعنی آپ کی اس واقعے میں ہمیں یہ درس ہے کہ شیطان جب تک روح نہ نکل جائے وہ تعاقب کرتا ہے اور انسان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مردود کے شر سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ جب یہ ہمارا کھلا دشمن ہے اور ہمارا رب فرماتا ہے تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم بھی اسے دشمن سمجھیں اور اس کی باتیں نہ مانیں۔ ثمانیت ازواج، 8 نر اور مادہ ہیں۔ من الضأن 2، بھیڑ میں سے 2 مذکر مؤنث نر مادہ، ومن الماعز 2، اور بکری میں سے 2 یعنی نر اور مادہ۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے آذکرین حرم ام الانثیین، آپ فرمائیے اے لوگوں، اے کافروں، یہ بتاؤ اللہ نے 2 نر حرام کیے یا 2 مادہ کو حرام کیا؟ ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو مادہ کے پیٹ میں بچہ ہے وہ حرام کیا گیا؟ یہ سوال تنبیہ کے لیے ہے۔ مشرکین اپنی طرف سے بعض جانوروں کو حرام کہتے تھے تو ان کو توبیخ کی گئی، تنبیہ کی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ نے نر حرام کیے کہ مادہ حرام کی، یا مادہ کے پیٹ میں جو جانور ہے جو بچہ ہے وہ حرام ہے؟ اگر یہ کہیں کہ مادہ حرام ہے تو پھر ہر مادہ حرام ہونی چاہیے، اگر وہ کہے کہ نر جانور حرام ہے تو ہر نر حرام ہونا چاہیے، اگر کہیں کہ جو مادہ کے پیٹ میں بچہ ہے وہ حرام ہے تو پھر تو نر اور مادہ سبھی حرام ہو گئے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ بعض نروں کو انہوں نے حرام کہا، بعض مادہ کو حرام کہا، بعض پیٹ کے بچے کو حرام کہا۔ اللہ تعالیٰ نے بکری اور بھیڑ، اب بھیڑ میں دمبا اور مینڈا داخل ہے، تو بکری ہو کہ بکرا ہو، اللہ تعالیٰ نے ان تمام جانوروں کو حلال کیا۔ جو اسے حرام کہے وہ گویا کہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔
نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، تم مجھے کسی علم سے خبر دو اگر تم سچے ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹ میں سے دو نر اور مادہ۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور بقر میں سے دو یعنی گائے اور بیل، نر اور مادہ۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، اللہ تعالی نے